اسرائیل اور حماس کے درمیان گھمسان کی لڑائی جاری، غزہ سے غیر ملکیوں کا انخلا، حماس کے حملوں میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت، ارکان پارلیمنٹ بھی رونے لگے۔ برطانوی اخبار کے مطابق حالیہ حملوں میں ایک ٹینک شکن گائیڈڈ میزائل بختر بند گاڑی سے ٹکرایا، جس میں متعدد اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے۔ ترک خبر ایجنسی کی جانب سے ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں کچھ افراد کو روتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو اسرائیلی ارکان پارلیمنٹ کی ہے جو اپنے فوجیوں کی ہلاکت پر غم منا رہے ہیں۔ اسرائیلی پارلیمنٹ کے اجلاس کے بعد ارکان پارلیمنٹ روتے ہوئے نظر آئے۔ 10 اکتوبر سے جاری جنگ میں اب تک ہزاروں فلسطینی شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ جنگ میں اب تک اسرائیل کو بھی کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ عالمی قوتیں دونوں فریقین کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ Don't worry, Food Panda سنبھال لے گا۔ قرآن پاک نے کہا ہے، یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذلت مسلط کر دی ہے، یہ ذلیل ہیں، ان کا کوئی دیس نہیں ہے۔ یہ جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے نا فلسطین پہ، یہ قبضے کی جگہ ہے، اور ایک مٹھی بھر 60-70 لاکھ آبادی ہو اسرائیل کی، اگر امریکہ ان کی مدد نہ کرے تو یہ اسرائیل قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ اور اس کے ارد گرد 12-14 اسلامی ملک ہیں۔ بیت المقدس مسجد اقصیٰ کوئی معمولی جگہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 سفر کرو تو سمجھنا عبادت کر رہے ہو۔ کون سے ہیں؟ فرمایا اگر بیت اللہ شریف جاؤ تو عبادت سمجھ کر جانا، مسجد نبی شریف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے، اور مسجد اقصیٰ شریف کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور فرمایا مسجد اقصیٰ میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل کومل عبداللہ۔ آج کا ٹاپک ہے مسجد اقصیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اس سرزمین جو شام میں ہے، اس پہ اللہ نے دنیاوی برکتیں رکھی ہیں اور روحانی بھی۔ اور روحانی برکتیں یہ ہیں کہ جتنے پیغمبر اس سرزمین میں آئے کسی دوسری زمین میں نہ آئے، اور جتنے پیغمبروں کی قبریں ہیں سرزمین شام میں وہ بہت مقدس، اور اب اتنی قبریں پیغمبروں کی کہیں نہیں۔ اور دنیاوی برکتیں یہ کہ وہاں کی ہوا صحت کے لیے مفید ہے، اور انا زیتون اور انجیرا سارے برکت والے پھل اللہ پاک وہاں پیدا کرتا ہے، اور جس مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد کی حتیٰ برکتیں جو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہوں گی۔ اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ سفر کیا جائے صرف 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد اقصیٰ کی طرف اور مسجد نبوی کی طرف۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسجد اقصیٰ کو دوبارہ آزاد کرائیں تاکہ ہمیں بھی وہاں جا کر نصیب ہو، اور مسجد اقصیٰ کی ہمیں بھی زیارت نصیب ہو، اور ہمیں بھی معراج بھی اس کی بڑی نشانی ہے۔ معراج بھی اور اس کی بڑی نشانی ہے۔ مسجد اقصیٰ پر حملہ کیوں؟ یہودی کیا چاہتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھنا، یہودی مسجد اقصیٰ قبضہ نہیں کرانا چاہتے۔ اگر آپ مسلمانوں کی یہ سوچ ہے تو یہ غلط ہے۔ اصل میں وہ مسجد اقصیٰ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گرانا چاہتے ہیں، یہی ان کا مشن ہے، اور وہاں ہیکل سلیمانیہ بنانا ہے۔ ان کو ہیکل مطلب عبادت گاہ کو کہتے ہیں، اور یہودیوں کا جس طرح مسلمانوں کا مسجد ہے عبادت گاہ ہے، ان کی عبادت گاہ کو ہیکل کہا جاتا ہے۔ اس لیے مسجد اقصیٰ پر حملہ کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے بے بس فلسطین۔ مسلمان پر اب ایسا وقت آ گیا ہے کہ ہم سب بے بس ہیں۔ اسلامی ملک اور غیرت کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہے۔ رمضان کی بابرکت اور رحمت کا مہینہ، اور مسجد اقصیٰ پر گولیاں برسائی جا رہی ہیں، اور ہر جگہ امت کا خون، ہر گھر سے جاڑے اٹھائے جا رہے ہیں، اور لیکن فلسطین مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ہم کتنے لاوارث ہو گئے ہیں کہ ہمارے مسلمان مینوں کے سر سے پاؤں اتار دی جا رہی ہے، ہر مسلمان بہنوں کے سروں سے
چادر اتار دی جا رہی ہیں، ہماری ماں بیٹیاں شام میں بے بس لاوارث ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے لیے دعا۔ اے اللہ، اے آسمان کے مالک، اے پروردگار، ان مجبوروں کا تیرے علاوہ کوئی نہیں، کوئی ان کی فریاد سننے والا نہیں۔ اے اللہ، اس امت کی حفاظت کر۔ اے اللہ، ان مجبوروں کو نجات دے دے۔ یا اللہ، آپ کو وہ مجبور بیٹیاں، وہ مجبور مائیں، وہ مجبور باپ پکار رہے ہیں، یا اللہ ان کی دعا سن، اور یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے مسلمانوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ فلسطین کی حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو مقبول فرمائے اور مسجد اقصیٰ کو آزاد کرے، فلسطین کو آزاد کرے۔ آمین ثم آمین۔ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔